السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، خیریت سے ہیں؟ کیسی چل رہی ہے لیبر کاسٹنگ پر پریکٹس آپ کی؟ کچھ سوال تو کیے ہوں گے آپ نے اور ضرور سالو بھی ہو گئے ہوں گے. ہاں خیر ہے، وہ میں سنبھال لوں گا. مجھے معلوم ہے اس وقت آپ پریشان ہیں بونس پلانس پر. خیر ہے، آج بونس پلان ہم نے ڈسکس کرنے اور ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. مجھے اپنا وعدہ یاد ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ ٹائم بیسڈ بونس پلانس بھی ڈسکس کرنے ہیں اور پیس ریٹ بیسڈ بونس پلانس بھی ڈسکس کرنے ہیں. لاسٹ لیکچر میں نے ٹائم ریٹ بیسڈ بونس پلانس پر کچھ بات چیت کی تھی اور اس میں مجھے یاد ہے کہ صرف میں نے آپ کو اس کے فارمولا ڈسکس کیے تھے. آج ان فارمولا کو ہم ریوائز کریں گے اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم اس کے کچھ کوشچنز بھی سالو کریں گے. تو آئیے سلائیڈ شو پر فارمولا ریوائز کرتے ہیں اور پھر کوشچن بھی میں آپ کو سالو کرواؤں گا. پلیز آن دا سلائیڈ. ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم بیسڈ انسینٹو پے رول پلانز میں وہی تین پلانز، ہیلزے پریمیم پلان، ہیلزے وائر پریمیم پلان اینڈ روانس پریمیم پلان. ہیلزے صاحب کہتے ہیں کہ 50% آف ٹائم سیوڈ کو نارمل ویج ریٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں تو ہمارے پاس بونس آ جاتا ہے. بونس پے از اکول ٹو 50% آف دا ٹائم سیوڈ ملٹیپلائڈ بائی نارمل ویج ریٹ. اس کو بیسک ویج ریٹ بھی کہہ سکتے ہیں. نیکسٹ پلان دیا ہیلزے وائر پریمیم پلان، 30% آف دا ٹائم سیوڈ انٹو نارمل ویج ریٹ. فرق کچھ خاص نہیں سوائے اس کے کہ ٹائم سیوڈ کی پرسنٹیج کم کر دی، ادروائز کیلکولیشن سمپل. رو اینڈ پریمیم پلان میں آپ دیکھیے فارمولا بنتا ہے اسٹینڈرڈ مائنس ایکچوئل، یعنی کہ ٹائم سیوڈ. آپ اسٹینڈرڈ میں سے ایکچوئل کو لیس کریں تو ٹائم سیوڈ ہی آئے گا، ڈیوائڈیڈ بائی اسٹینڈرڈ. اس کا ایک ریٹ کیلکولیٹ کر لیں گے، یہ پریمیم ریٹ ہوگا. جیسا کہ میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک پریمیم ریٹ کیلکولیٹ کر لیا جاتا ہے اور اس پریمیم ریٹ کو ملٹیپلائی کیا جاتا ہے نارمل ویجز کے ساتھ، تو ہمارے پاس بونس پے آ جاتی ہے. ان تینوں فارمولا کو آپ ذہن میں رکھیے اور ایک کوشچن سالو کرتے ہیں. ہیلزے اور ہیلزے وائر میں کوئی خاص فرق نہیں. میں نے آپ کو ایک بنیادی سی بات بتائی تھی ٹائم بیسڈ بونس پلانس کے اندر کہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے ورکر کتنا ٹائم سیو کر رہا ہے اور اس کو ٹائم سیونگ کا انسینٹیو دینا ہوتا ہے. تو ہیلزے اور ہیلزے وائر تو سیدھا سیدھا انسینٹیو بتا رہے ہیں کہ 50% آف دا ٹائم سیوڈ اور 30% آف دا ٹائم سیوڈ. روان کے پلان میں آپ کو ایک فارمولا نظر آ رہا ہے اینڈ دیٹ از اسٹینڈرڈ ٹائم allowed to complete that job minus actual time taken to complete that job. Obviously it is time saved divided by the standard time allowed. اب multiply by 100 کر کے we are having a premium rate with us. اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ریٹ آئے گا اس ریٹ کو اپلائی کریں اس کی نارمل ویجز کے ساتھ، اس کی بیسک ویجز کے ساتھ جو کہ اس نے جتنے گھنٹے کام کرنے کے اگینسٹ حاصل کی ہیں، تو ہمارے پاس بونس آ جائے گا. آئیے کوشچن ہم دیکھتے ہیں. اس کوشچن کے اندر ہم بیسک ویجز اور بونس پے ان دونوں کو اکٹھا دیکھیں گے اور پھر جو ٹوٹل ویجز آئیں گے اس کو ڈیوائڈ کریں گے اس کے نمبر آف ایکچوئل آورز ورک سے اس کا افیکٹو ریٹ یا افیکٹو ویج ریٹ کیلکولیٹ کرنے کے لیے. پلیز کوشچن کی طرف چلتے ہیں جی. اس کوشچن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک جاب کو کمپلیٹ کرنے کے لیے 40 آورس کا اسٹینڈرڈ ٹائم الاؤڈ ہے اور اسی جاب کو وہ ورکر صاحب جو ہیں 30 آورس میں کمپلیٹ کر رہے ہیں، مینس 10 آورس سیو کیے جا رہے ہیں. اب جی اگر ہمارا آرلی ریٹ 10 روپیز پر آور ہے تو ہم ہیلزے وائر اور روان کے تحت گراس ویجز کیسے کیلکولیٹ کریں گے دیکھتے ہیں اس کے سولوشن. اس کا سولوشن آپ سلائیڈ شو میں دیکھنے سے پہلے اپنے کیلکولیٹرز، نوٹ بک اور بال پوائنٹ کو ریڈی کر لیجیے کیونکہ آپ نے خود سے کام کرنا ہے
نہ کہ نقل کرنی ہے. اوکے, خود سے آپ نے اس کو پہلے سالو کرنا ہے, بعد میں دیکھ لیجئے اس کی کورابوریشن کے لیے کہ جو آپ کو سلائڈ شو میں نظر آ رہا ہے کیا وہی سولوشن آپ کا ہے. سو سالو کیجئے ہیلزے کے تحت. سب سے پہلے آپ ساتھ ساتھ سلائڈ شو بھی دیکھتے جائیے گا, لیکن بہتر ہوگا کہ آپ اپنی کیلکولیشن پہلے کر لیں. آئیے سلائڈ شو بھی ہم ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں. آپ ہیلزے میں دیکھ رہے ہیں کہ نارمل ویجز ایکچوئل ٹائم ٹیکن کو اس کے بیسک ویج ریٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کرنے سے حاصل ہو رہی ہیں, اور ایکچوئل ٹائم ٹیکن از 30 hours. 40 hours تو بھائی الاؤڈ تھا, جبکہ جو اس نے کام کیا وہ 30 hours کام کیا, تو اس کو بیسک ویجز بھی تو 30 hours کی ہی ملنی چاہیے نا, وہ ہو جاتی ہیں 300. اب باری آتی ہے بونس کی, اور بونس ہمیں معلوم ہے کہ جو ٹائم سیوڈ ہے ہیلزے کے فارمولا میں اس کا 50% بونس کے لیے کوالیفائی کرتا ہے. ٹائم سیوڈ آپ دیکھ رہے ہیں 10 hours ہیں, 50% اس کا لیں تو 5 آئے گا. اس 5 کو اسی بیسک ویج ریٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں, یعنی کہ 10 روپیز کے ساتھ, تو آپ کو حاصل ہوگا بونس پے کی اماؤنٹ. یہ بونس پے کی اماؤنٹ اور بیسک ویج دونوں ملائیں تو آتی ہے 350. کیوں بھائی, یہاں تک آپ نے بھی یہی کیلکولیٹ کیا ہوگا. اب آپ اگر اس کو افیکٹو ویج ریٹ کیلکولیٹ کرنے کے لیے کیلکولیٹر کے ذریعے سے اسی ڈیٹا کو استعمال کریں تو بتائیے ذرا افیکٹو ویج ریٹ کیا ہوگا. افیکٹو ویج ریٹ کا بھائی مطلب یہ ہے کہ جو اب آپ اس کو گراس ویجز دے رہے ہیں اس کے کیے ہوئے ورکنگ آورس کے اگینسٹ, اس کے ٹائم اسپینڈ کے اگینسٹ, وہ پر آور کتنی بنتی ہیں. دیکھیے ایک ہے اس کا بیسک ویج ریٹ, دیٹ از 10 روپیز پر آور. اب بیسک ویج ریٹ کو ہم نے ملٹیپلائی کیا اس کے آورس ورک کے ساتھ, تو ہمارے پاس بیسک ویجز آ گئے. پھر اس میں ہم نے بونس بھی تو ایڈ کیا نا, جس کے لیے اس نے کام نہیں کیا. اب 300 اس کی بیسک ویجز ہیں اور 50 روپیز اس کی بونس پے کی فگر ہے. دونوں ملا کر دیٹ ورکر از ارننگ 350 روپیز اگینسٹ 30 hours آف ورک. اب 30 گھنٹوں کے ورک کے اگینسٹ اس کو 350 روپیز اگر مل رہے ہیں تو دیکھیے آپ کا کیلکولیٹر کیا کہتا ہے. اور آئیے سلائڈ پر بھی, بالکل آپ کا کیلکولیٹر وہی بات کر رہا ہے جو کہ سلائڈ کر رہی ہے کہ 11.6667, آپ اسے راؤنڈ آف کر لیں تو 11.67 از یور افیکٹو ویج ریٹ پر آور. اسی کی کنٹینیوٹی میں چلتے ہوئے ہم ہیلزے وائر پریمیم پلان کو بھی سالو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی گراس ویجز کتنی ہوں گی اور اس کا افیکٹو ویج ریٹ کیا ہوگا. آپ اپنے کیلکولیٹرز بھی استعمال کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ سلائڈ شو بھی دیکھتے رہیں. سلائڈ پر میں وہ چیزیں ایک دم سے نہیں آپ کو دکھاؤں گا, ترتیب سے چلیں گے. پہلے آپ اپنا کیلکولیٹر لیں گے, تب آپ کو سلائڈ پر بھی وہی انفارمیشن نظر آ جائے گی. چلیں بیسک ویج دیکھیے آپ کا کیلکولیٹر کیا آ رہا ہے. بالکل سلائڈ پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہی 300 بیسک ویجز آ گئے. اب آپ ذرا بونس کیلکولیٹ کیجئے ہیلزے وائر کے تحت. آپ نے ہیلزے وائر کے تحت بونس کیلکولیٹ کیا 10 hours جو ٹائم سیوڈ ہے انٹو 30%. بالکل سلائڈ شو پر بھی ابھی 30% آ گیا جی 3. اوکے, اب آپ دیکھیے خود سے سوچئے اس کو ملٹیپلائی کس کے ساتھ کرنا ہے. بالکل ٹھیک, 10 جو کہ اس کا آرلی ویج ریٹ ہے, جو اس کا بیسک ویج ریٹ ہے, اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے. ہاں جی, آپ کا آنسر کیا آیا؟ آپ دیکھیے سلائڈ پر وہی 30 روپے. بالکل 330 آپ کی گراس ویجز آ گئیں. اب ان 330 کو کس سے ڈیوائڈ کریں گے؟ سوچو, ابھی سلائڈ پر نہیں آئے گی یہ فگر. ہاں, جو اس کے ایکچوئل ورکنگ آورز ہیں. بالکل ٹھیک, اب آپ کی آوازیں آ رہی ہیں مجھے ساری. ایکچوئل ورکنگ آورز 30. یس, اب 30 سے ڈیوائڈ کیا تو ہمارے پاس افیکٹو ویج ریٹ آ گیا. آپ کا کیلکولیٹر بالکل وہی کہہ رہا ہے 11. دیٹس گڈ.
تو اب آپ نے افیکٹو ویج ریٹ بھی اس کا کیلکولیٹ کر لیا ہیلزے وائر کا. آپ دیکھیے ہیلزے کے طریقے سے ہی آپ نے ہیلزے وائر کے تحت اس کی گراس ویجز اور افیکٹو ویج ریٹ کیلکولیٹ کیا. اب تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے روان کا طریقہ کار کہ وہ کس طرح سے بونس کو کیلکولیٹ کرتا ہے اور پھر افیکٹو ویج ریٹ کیسے کیلکولیٹ کرتا ہے. آئیے ساتھ ساتھ سلائیڈ شو دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ نوٹ بک میں آپ بھی اس کو سالو کرتے چلے جائیے. نہیں جی آپ کی نوٹ بک بتا رہی ہے, کیا بتا رہی ہے؟ ہاں سب سے پہلے تو بیسک ویجز وہی 30 آورس جو اس نے کام کیا انٹو 10 بیسک ویج ریٹ 300, یہ تو آ گیا. اب آگے ہیں ذرا بونس پر. فارمولا بھول گئے نا؟ دیکھو آپ نے کیا لکھا تھا بونس کا فارمولا رو ون پریمیم پلان کے تحت. یاد کر لو, اسٹینڈرڈ مائنس ایکچوئل ڈیوائڈیڈ بائی اسٹینڈرڈ انٹو 100, اٹ ول گیو یو اے پریمیم بونس ریٹ. اس کو پریمیم ریٹ کہہ لیں یا بونس ریٹ کہہ لیں. اب جی اس سوال میں آپ کے اسٹینڈرڈ آورس الاؤڈ تھے 40. اپنا کیلکولیٹر ساتھ ساتھ چلاتے چلے جائیے. 40 لیس 30 ایکچوئل آورس, آپ کے پاس 10 آ گیا. یہ 10 ٹائم سیوڈ ہے, اس کو ڈیوائڈ کریں اسٹینڈرڈ کے ساتھ. انفیکٹ اس فارمولا میں آپ جو ریٹ نکال رہے ہیں وہ ٹائم سیوڈ کی پرسنٹیج کیلکولیٹ کر رہے ہیں اسٹینڈرڈ آورس الاؤڈ پر. جو ٹائم سیو ہے 10 آورس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے اسٹینڈرڈ آورس جو الاؤڈ ہیں اس کی کتنی پرسنٹیج ہے. یاد کرنے کے لیے اسٹینڈرڈ مائنس ایکچوئل اوور اسٹینڈرڈ ذرا ایک تھوڑا سا ریدم بن جاتا ہے. ادروائز بنیادی بات وہی ہے, ٹائم سیوڈ ڈیوائڈیڈ بائی اسٹینڈرڈ ٹائم الاؤڈ انٹو 100 کیا جاتا ہے اس کی پرسنٹیج معلوم کرنے کے لیے. آپ اس کی پرسنٹیج جب معلوم کریں گے تو آپ کا کیلکولیٹر بتا رہا ہے 25%. دیکھیے سلائڈ پر بھی آپ کو 25% ہی پریمیم ریٹ نظر آ رہا ہے. اب اس 25% کو ملٹی پلائی کس سے کرنا ہے سوچیں. ابھی سلائڈ نہیں بتائے گی, خود سوچیں. اب دیکھو سلائڈ پر بیسک ویجز پر اس ریٹ کو اپلائی کرنا ہے. بیسک ویجز 300 ہیں آپ کی. اب وہ بیسک ویجز ملٹی پلائڈ بائی 25%, اٹ گیوز یو 75 روپیز. اب یہ 75 روپیز رووین کے تحت آپ کا بونس اور پریمیم کی فگر بنتی ہے. اب یہ 300 بیسک ویجز پلس 75 بونس پے از اکول ٹو 375. اب جی اس کا افیکٹو ریٹ نکالو. اب تو یار نکال لو گے نا. افیکٹو ریٹ کیسے نکلتا ہے؟ یس جو گراس پے ہے ڈیوائڈیڈ بائی اس کے ایکچوئل آورس ورکڈ وہ 30 ہیں. تو ہمارے پاس 12.50 رو ون کا افیکٹو ویج ریٹ آ جاتا. سو آپ نے دیکھا کہ ٹائم بیسڈ پریمیم پلانز میں ہیلزے کے تحت, ہیلزے وائر کے تحت اور رو این کے تحت آپ نے کس طرح سے ویجز کو کیلکولیٹ کرنا اور افیکٹو ریٹ کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے. اب تو گلا دور ہو گیا کہ لاسٹ لیکچر میں سر آپ بتا تو گئے تھے لیکن سمجھ نہیں آئی تھی. اب تو سمجھ آ گئی ہے نا, پریکٹس بھی ہو گئی ہے. اوکے اب ہم چلتے ہیں پیس ریٹ بیسڈ پریمیم پلانز کی طرف. پیس ریٹ بیسڈ پریمیم پلانز بھی بنیادی طور پر 3 ہی ہیں. ابھی آپ لوگوں کے لیول پر ٹائم بیسڈ بھی آپ 3 ہی لیں اور پیس ریٹ بھی 3 ہی لیں. آپ کو ویسے میں ایک چیز بتا چکا ہوں اپنے لاسٹ لیکچر میں کہ جب بھی ہم بونس پلان بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم ورکر سے ایگری کرواتے ہیں کہ جی آپ کو یہ پلان قابل قبول ہے. اگر یہ پلان ان کو قابل قبول ہے تو امپلیمنٹ ہوگا, اور اس کو پھر سمپل رکھتے ہیں تاکہ ورکرز بھی آسانی سے اپنا حساب کتاب لگا لیں کہ جی ہمیں کتنا بونس ملے گا. نفسیات ہے نا کہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ جی مجھے کیا انسینٹیوز ملیں گے. وہ اگر انسینٹیوز اس کو پہلے سے ہی پتا ہوں گے تبھی وہ اس لیول پر جا کے کام بھی کرے گا تاکہ ان انسینٹیوز کو حاصل کر سکے. تو اس لیے ابھی آپ لوگوں کے لیول تک آپ کو آسان والے پلانز بتائے جا رہے ہیں
ادروائز تھوڑے سے کمپلیکس پلانس بھی ہیں, وہ آپ کے سلیبس کا حصہ بھی نہیں. اسی طرح سے اب یہ جو پیس ریٹ بیسڈ پریمیم پلانس ہیں وہ بھی 3 میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک تو سیدھا سیدھا پلان ہے جی, اسٹریٹ پیس ریٹ پلان. انسینٹیو کیا آپ دے رہے ہیں اس کو کہ بھائی زیادہ یونٹس پروڈیوس کر لو, زیادہ تنخواہ کما لو, تمہاری ویجز دوسرے کی نسبت زیادہ ہوں گی اگر تم زیادہ یونٹس پروڈیوس کرو گے. اب ڈیفینیٹلی ایک ورکر دوسرے ورکر سے سبقت لے جانے کی کوشش کرے گا کہ بھائی وہ اگر 10 یونٹس ایک دن میں بناتا ہے تو میں 12 یونٹس ایک دن میں بناؤں, تاکہ میری ویجز اس دن دوسرے کی ویجز سے زیادہ ہوں. سیدھا سیدھا انسینٹیو, اسٹریٹ پیس ریٹ پلان. آپ دیکھیے سلائڈ شو میں کہ بہت سیدھا سا ہی اس کا فارمولا بنتا ہے کہ آپ نے یونٹس پروڈیوسڈ کو ملٹیپلائی کرنا ہے اسٹینڈرڈ ریٹ کے ساتھ. تو اب اس فارمولا میں بظاہر تو باتیں بڑی سیدھی سیدھی سی ہیں کہ جتنے بھی ورکر اے نے یونٹس پروڈیوس کیے ہیں وہ ان یونٹس کو ملٹیپلائی کرے گا اپنے ویج ریٹ کے ساتھ جو کہ پر یونٹ ہے, تو اس کے پاس اس دن کی ویجز آ جائیں گی. اگر ہم ویک کی کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ویک کی ویجز کیلکولیٹ کر لیں, اسی طرح سے منتھ کی کرنا چاہتے ہیں تو منتھ کی کر لیں. تو باتیں تو بڑی سیدھی سی ہیں, لیکن اس میں بعض اوقات ایگزامینر ایک فنکاری لگا دیتا ہے کہ آپ کو جو ویج ریٹ دیتا ہے وہ آرلی ویج ریٹ دیتا ہے. ویج ریٹ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس ورکر کا 10 روپیز پر آور ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے اس پلان کے تحت ویج ریٹ کون سا لینا, پر یونٹ والا, کیونکہ نمبر آف یونٹ سے ملٹیپلائی کرنا ہے نا. اب کیا کریں جی, نمبر آف یونٹس ورکڈ ان اے ڈے. میں نے آپ سے کہا جی کہ اس نے 15 یونٹس پروڈیوس کیے ہیں اس دن میں, لیکن وہ ویج ریٹ ایگزامینر آپ کو دے رہا ہے, فرض کر لیتے ہیں 50 روپیز پر آور. لو بھائی, اب 15 یونٹس اس نے پروڈیوس کیے ہیں اور ویج ریٹ جو ہے وہ 50 روپیز پر آور ہے, تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم 15 کو 50 سے ملٹیپلائی کریں؟ نہیں. اب ہم پیس ریٹ کیلکولیٹ کریں گے. سب سے پہلے امپورٹنٹ بات ہے, اس کو نوٹ کیجئے اپنی نوٹ بکس میں کہ دا ویری فرسٹ اسٹیپ اوور ہیئر وڈ بی ٹو ہیو ویج ریٹ پر پیس اور پر یونٹ آف آؤٹ پٹ. اب وہ کیسے کیلکولیٹ ہوگا؟ انتہائی لاجیکل ہے. اس نے آپ کو یہاں پر بتایا ہوگا کہ نارمل پروڈکشن آف اے یونٹ جو ہے وہ اتنے گھنٹے یا اتنے منٹ کنزیوم کرتی ہے ایک ورکر کے. ہم اس کو ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ایک یونٹ کو پروڈیوس کرنے کے لیے ہم نے نارمل جو ٹائم رکھا ہوا ہے وہ ہے 30 منٹس, یعنی کہ آدھے گھنٹے میں وہ ایک یونٹ پروڈیوس کر لے گا. اب اگر 50 روپے ایک گھنٹے کا بیسک ویج ریٹ ہے تو فوراً سے اپنے کیلکولیٹر سے پوچھئے کہ پر پیس ویج ریٹ کتنا ہوگا. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, پریشان نہ ہو, میں دوبارہ بولتا ہوں آپ کو. اب آپ غور سے سننا ہے, پھر دوبارہ نہیں ریپیٹ کروں گا. 50 روپیز آرلی ویج ریٹ ہے, اور ایک گھنٹے میں, آرلی مینس ایک گھنٹے کا ویج ریٹ جو ہے 50 روپے ہے, اور ایک گھنٹے میں نارملی 2 یونٹس پروڈیوس ہو سکتے ہیں.
کیونکہ نارم ایک یونٹ کو پروڈیوس کرنے کے لیے 30 منٹ ہے. تو اب بتاؤ ذرا اپنے کیلکولیٹر سے پوچھ کر کہ ایک پیس کو مینوفیکچر کرنے کے لیے ویجز کیا ہوں گی. ٹھیک ہے, 25 روپیز پر یونٹ. ٹھیک ہے کہ آپ نے ایک گھنٹے میں اگر 50 روپے دینے ہیں اور اس ایک گھنٹے میں اگر 2 یونٹس پروڈیوس ہو رہے ہیں تو 2 سے ڈیوائڈ کر دیں, آپ کے پاس 25 روپیز پر یونٹ آ جائے گا. اب جی جتنے اس نے یونٹس مینوفیکچر کیے ہیں اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیجئے. جیسا کہ ہمارے اس کیس میں اس نے 15 یونٹس مینوفیکچر کیے ہیں. اب دیکھیے اگر اس نے 10 یونٹس مینوفیکچر کیے ہوتے تو ہمارے پاس کیلکولیشن آتی 10 ملٹیپلائڈ بائی 25 250. اگر اس نے 5 یونٹس مینوفیکچر کیے ہوتے تو پھر کیلکولیٹر پکڑیے, ہمارے پاس آتی 5 یونٹس ملٹیپلائڈ بائی, کس دن طبیعت خراب ہو سکتی ہے نا, اس نے کم یونٹس مینوفیکچر کر لیے, اگلے دن اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی زیادہ کر لوں گا, انسینٹیو اس کو دیا ہوا ہے, کسی بھی دن زیادہ کر سکتا ہے. اب اس نے 5 یونٹس مینوفیکچر کیے تو 25 جو اس کا پر یونٹ ریٹ ہے ملٹیپلائڈ بائی 5 کیا تو آ گیا 125. اب اگر کسی دن اس نے 15 یونٹس مینوفیکچر کیے ہیں تو 15 یونٹس کو آپ ملٹیپلائی کریں 25 کے پاس ساتھ تو آپ کے پاس آ گیا 375. تو جی اب اگلے پلان کی طرف آتے ہیں. نیکسٹ پلان جو ہے اس میں بھی پیس ریٹ ہی پے کیا جائے گا, لیکن ہم ایک منیمم ویجز گارنٹی کر دیں گے. سلائڈ پر دیکھیے, ہمارے پاس اب جو نیکسٹ پلان ہے اس میں پیس ریٹ ود منیمم گارنٹیڈ ٹائم بیسڈ ویجز کو ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ورکر کو ہم ایک پروٹیکشن دے رہے ہیں اس کی لو پروڈکٹیوٹی یا کم ویجز کے اگینسٹ, جو کہ کاز ہو سکتی ہیں کسی بھی ایسی وجہ سے جو کہ اس ورکر کے کنٹرول میں نہیں تھی. یعنی کہ کوئی پاور فیلئر ہو گیا, یا کوئی اسٹرائکس ہو گئی, یا کوئی اور وجہ ہو گئی, اسٹاک آؤٹ ہو گیا, ہم اس ورکر کو را مٹیریل پرووائڈ نہ کر سکے, وہ ورکر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہے کہ جی میں تو ریڈی ہوں, آپ مجھے را مٹیریل دیں میں کام کروں. اب ایسی صورت میں اس بیچارے ورکر کا تو کوئی قصور نہیں ہے, اس کو تو کسی وجہ سے آپ پینلائز نہیں کر سکتے. اس لیے آپ اس کے ساتھ کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو ہم دے کے تو پیس ریٹ ہی, لیکن منیمم ہم آپ کو 8 گھنٹے کی تنخواہ ضرور دیں گے. اب یہی کیس ہم اگر لے کر جائیں منیمم ویج ریٹ کے حساب سے تو 8 گھنٹے کی تنخواہ اس ورکر کی 400 روپے بنتی ہے. 50 روپیز پر آور تھا نا, ملٹیپلائڈ بائی 8 آورس 400 روپیز ایک دن کی بنتی ہے اس کی ویجز. اب وہ کہتا ہے کہ جی آپ مجھ سے گارنٹی کریں کہ آپ مجھے 400 روپیز پر ڈے ضرور دیں گے, پھر میں اس سے آگے محنت کرتا ہوں, پھر آگے میں چلتا ہوں. اب اس کو ایک پروٹیکشن مل گئی, اور اس پروٹیکشن پر بیس کرتے ہوئے وہ کسی بھی پریشانی کا شکار نہیں ہوگا کم ویجز والی بات پر. اس کو پتا ہوگا کہ جی مجھے اب کم از کم 400 روپے تو ملنے ہیں, اب میں محنت کرتا ہوں. ہاں یہاں پر سپروائزری کنٹرول بہت زیادہ اسٹرکٹ ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو وہ شہزادہ جناب آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور 400 روپیہ لے ہی جا رہا ہے. سپروائزر اس سے کام لے گا,
وہ دیکھ رہا ہوگا کہ یہ کام کر رہا ہے, جہاں پر کہیں وہ کام نہیں کر رہا ہوگا وہاں پر کام کروائے گا اس سے, کیونکہ بھائی اسے پتا ہے کہ کم از کم گارنٹی کیا ہوا ہے ہم نے 400 روپیہ اس کو ایک دن کا. آئیے اس پر ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں اور اس کو سالو کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہمیں سمجھ آئی ہے یا نہیں. آئیے سلائڈ شو پر. ایگزامپل ہے کہ نارمل ویج ریٹس ہیں جی ہمارے پاس ₹50 پر آور, اور یونٹ ریٹ جو ہم نے اس کے ساتھ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے وہ ہے ₹10 پر یونٹ پروڈیوسڈ. اب یہاں پر دو سینیریو ہیں, ایک یہ کہ ایکچوئل پروڈکشن اس کی ایک دن میں جو کہ 8 گھنٹوں کا ایک دن ہے 30 یونٹس کی ہے, اور دوسرا یہ کہ ایکچوئل پروڈکشن ایک دن کی اس کی 50 یونٹس کی ہے. ساتھ ساتھ کیلکولیٹر چلائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ سلائڈ شو بھی دیکھیں گے. لیں جی سب سے پہلے تو آپ اس کا کیلکولیٹ کریں ٹائم بیسڈ ویجز جو کہ منیمم گارنٹیڈ ہیں, دیٹ از 8 hours into 50 is equal to 400 rupees. اور اب آپ اس کا کیلکولیٹ کریں پیس ریٹ بیسڈ ویجز. یہ اتنی جلدی نہیں سلائڈ پر آئے گا, پہلے خود کیلکولیٹ کرو شاباش. بالکل 30 یونٹس اس نے بنائے اور ویج ریٹ ہے اس کا 10 روپیز پر یونٹ. اب دیکھو سلائڈ کیا کہہ رہی ہے اور آپ کا کیلکولیٹر کیا کہہ رہا ہے, دونوں 300 کہہ رہے ہیں. گڈ. اب دیکھنا یہ ہے بھائی کہ کیا اس کو 300 کی ویجز دینی ہے یا 400 کی. آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ یس, جو منیمم ویج اس کو گارنٹی کی ہوئی ہے وہ دینی ہے, اور وہ ہے 400 روپیز. اسی طرح سے اب آپ دوسرے کیس کی طرف آئیے. دوسرے کیس میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ورکر 50 یونٹس مینوفیکچر کر رہا ہے. اب وہ ورکر اگر 50 یونٹس مینوفیکچر کر رہا ہے اسے 8 گھنٹوں کے ایک دن میں, تو اس کا ٹائم بیسڈ ویجز جو ہیں وہ تو وہی 400 روپیز ہیں. یہ تو آ گیا. آپ ذرا دوبارہ سے اپنا کیلکولیٹر اٹھائیے اور ملٹیپلائی کیجئے. میں نہیں بتاتا, خود دیکھو کس کو کس سے ملٹیپلائی کرنا ہے. ابھی آپ کو سلائڈز بھی نہیں بتائیں گے. ہاں 50 جو کہ اس کے ایکچوئل یونٹس پروڈیوسڈ ہیں انٹو 10 روپیز جو اس کا پر یونٹ ریٹ ہے, اور آپ کے پاس آ گیا 500. اب یہ 500 بڑا ہے یا 400 بڑا ہے؟ obviously 500. اب منیمم تو 400 تھا, آپ نے اس کو 500 دے دیا. لہذا یہاں پر بھی اس کو ایک انسینٹو ملا ہوا ہے. ہم انسینٹو ویجز پڑھ رہے ہیں نا, پیس ریٹ بیسڈ. اس کے پاس انسینٹو ہے کہ جتنے زیادہ یونٹس بنائے گا اتنی زیادہ ویجز پائے گا, لیکن ہم نے اس کو ایک پروٹیکشن بھی دے دی کہ اگر کسی وجہ سے, اس کی غلطی کی وجہ سے نہیں, فیکٹری کی بزنس کی کسی پرابلم کی وجہ سے وہ ورک نہیں کر سکا, تو اس کو منیمم ویج گارنٹی کر دیا جاتا ہے. ہاں اس سے اوپر اگر وہ کر رہا ہوگا تو اس کو وہی پیس ریٹ پلان پے کر دیا جائے گا. زیادہ کام کرو زیادہ پاؤ. تو یہ پلان اور اس سے پچھلا پلان, ان دونوں میں فرق صرف اور صرف منیمم گارنٹیڈ ویجز کا تھا. ادروائز بات سیدھی سیدھی سی ہے, آپ نے پروڈکشن کو پر یونٹ ریٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا, اور یہاں پر میں نے ایگزامینر کی فنکاری آپ کو بتا دی کہ وہ میکسیمم آپ کے ساتھ کیا فنکاری کر سکتا ہے. آلدو میں ہی ہوں گا اوکے, لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آپ کو کس قسم کی پرابلمز آ سکتی ہیں, اور وہاں پر آپ نے یوز کرنا ہے اپنا مائنڈ, اپنے مائنڈ کو اپلائی کرنا ہے کہ کن کیلکولیشنز کو کس طرح سے کیا جاتا ہے. آپ کو 1 گھنٹے کا اگر ریٹ دیا ہوا ہے تو دیکھو اس 1 گھنٹے میں کتنے یونٹس پروڈیوس ہو سکتے ہیں. آرلی ویج ریٹ اگر 50 روپے ہے اور 1 گھنٹے میں اگر 5 یونٹس پروڈیوس ہو سکتے ہیں تو 5 پہ ڈیوائڈ کر دو. اگر 1 گھنٹے میں 2 یونٹس پروڈیوس ہو سکتے ہیں تو 2 پہ ڈیوائڈ کر دو, آپ کے پاس پیس ریٹ آ جائے گا. سمپل فارمولا. بعض اوقات اس کو ڈیلی ویج ریٹ پر آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں. کوئی اگر ایسی پروڈکشن ہو رہی ہے جس میں آپ ایک دن میں 1 یونٹ بنا رہے ہیں,
یا ایک دن میں 2 یونٹس بنا رہے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا نا کہ آپ کو اپنے مائنڈ اپلائی کرنا پڑے گا یہاں پر کہ ہم نے پیس ریٹ کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے. تو رٹالائزیشن کی طرف نہیں جانا بلکہ اپلیکیشن آف مائنڈ پر آنا. اب میں آتا ہوں جی اس کے تیسرے پلان کی طرف, ڈفرینشیل پیس ریٹ پلان. اب جی ڈفرینشیل پیس ریٹ پلان میں آپ کو ڈفرینٹ پیس ریٹس یعنی کہ ویج ریٹس پر یونٹ مل رہے ہوں گے. آپ نے دیکھا تھا کہ ہماری پچھلی اگزامپلس کے اندر وہ 1 یونٹ بناتا ہے یا 10 یونٹ بناتا ہے یا 25 یونٹ بناتا ہے, اس کا ویجز پر یونٹ سیم ہی ہے. لیکن اب ڈفرینشیل پیس ریٹ پلان ہے, ہم پیس ریٹ یعنی کہ ویج ریٹ مختلف رکھیں گے مختلف لیولز پر. اب یہاں پر 2 ہمارے پاس اس کی برانچز آتی ہیں, 2 کاسٹ اکاؤنٹنٹس ہیں جو کہ اس پلان کے بارے میں بات کرتے ہیں. ایک ٹیلرز ڈفرینشیل پیس ریٹ پلان اور دوسرا میرکس ڈفرینشیل پیس ریٹ پلان. آپ سلائڈ پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیلرز پیس ریٹ پلان میں, جس کو ہم 2 پیس ریٹ پلان بھی کہتے ہیں, آپ کو 2 ریٹس نظر آ رہے ہیں. اس کے مطابق اگر آپ بلو اسٹینڈرڈ مینس جو آپ نے ایک اسٹینڈرڈ نمبر آف یونٹس رکھے ہوئے تھے, کوالٹی وائز نہیں کوانٹٹی وائز, اگر بلو اسٹینڈرڈ آپ کام کرتے ہیں, دوبارہ بول رہا ہوں کوانٹٹی وائز, آپ نے کوانٹٹی ایک رکھ دی تھی کہ جی اس کو ایک دن میں 50 یونٹس پروڈیوس کرنے ہیں, اور اس نے 50 یونٹ سے نیچے 40 یونٹس پروڈیوس کیے, تو اس کا مطلب اسٹینڈرڈ سے کم اس نے پروڈکشن کی. تو اگر اسٹینڈرڈ سے کم آپ کرتے ہیں تو آپ نے اس کا ویج ریٹ سپوز 10 روپیز پر یونٹ رکھا ہوا ہے, اور اگر وہ اسٹینڈرڈ کے مطابق اسٹینڈرڈ کے برابر یا پھر اسٹینڈرڈ سے زائد یونٹس پروڈیوس کرتا ہے تو آپ نے ویج ریٹ اب اس کا بڑھا دیا, آپ نے کر دیا جی 12 روپیز پر یونٹ اس کو ویج ریٹ دیا جائے گا. اگین اٹ از این انسینٹیو فار دا ورکر کہ وہ ایک اسٹینڈرڈ کو کم از کم ضرور میٹ کرے, کیونکہ اگر اسٹینڈرڈ کو میٹ کرے گا تو زیادہ پائے گا. تو پھر اسٹینڈرڈ کو ہم نے سوچ سمجھ کر فکس کر دیا کہ جی 50 یونٹس تو یہ پروڈیوس کرے ایک دن میں. اب اگر 50 یونٹس پروڈیوس کرے گا تو 12 روپے کے حساب سے ویجز پائے گا, اور اگر 40 یونٹس پروڈیوس کرے گا تو ریٹ ہو جائے گا 10 روپیز. آپ بتائیے ورکر کتنے یونٹس پروڈیوس کرنا چاہے گا؟ اوبویسلی 50, کیونکہ ویج ریٹ یہاں پر اس کو زیادہ مل رہا ہوگا. تو یہ انسینٹیو ہو گیا نا اس کے لیے. تو بھائی ٹیلر صاحب نے ہمیں 2 ریٹس کا پلان دیا کہ ایک اسٹینڈرڈ فکس کر لو, اسٹینڈرڈ سے کم کی پروڈکشن پر ایک ویج ریٹ رکھتے ہیں جو کہ اسٹینڈرڈ یا اسٹینڈرڈ سے زائد پروڈکشن سے کم ہوگا, اور اسٹینڈرڈ یا اسٹینڈرڈ سے زائد پروڈکشن کا ویج ریٹ جو ہوگا بلو اسٹینڈرڈ والے سے زائد ہونا چاہیے. یہ ٹیلر صاحب نے کہا. اب میرکس ڈفرینشیل پیس ریٹ پلان کے تحت ہمیں 3 ریٹس نظر آتے ہیں. دیکھیں بھائی یہاں پر کوئی فارمولا نہیں ہے پرسنٹیجز کا کہ ریٹ کو اتنی پرسنٹ سے بڑھانا ہے یا ریٹ کو اتنے پرسنٹ سے کم کرنا ہے. وہ آپ کی انٹرنل مینجمنٹ پالیسی ہوگی. مینجمنٹ ول ڈیسائڈ کہ واٹ ول بی دا ریٹ if the worker produces below standard, and what will be the rate if the worker produces at par or above the standard. اب یہاں پر ٹیلر صاحب نے تو 2 دیے کہ ایٹ پار کرے یا ابو اسٹینڈرڈ کرے تو اس کو ایک ہی ریٹ پر رکھیں, لیکن میرک صاحب یہاں پر 3 ریٹس دے رہے ہیں. بلو کا الگ ہوگا جی, ایٹ پار کا الگ ہوگا, اور اگر
ابو اسٹینڈرڈ چلتے ہیں تو ریٹ زیادہ ہوگا. سو ٹیلر ہو یا میرک پلان ہو, ان دونوں پلانز میں بنیادی بات وہی ہے کہ جتنے یونٹس پروڈیوس کیے ہیں اس کو آپ نے ایک ریٹ سے ملٹیپلائی کرنا ہے. اب ریٹ کیا ہوگا وہ بات ڈفرینٹ ہوگی. اب میرک صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر اس نے بلو دا اسٹینڈرڈ کیا ہے کام, آپ دیکھ لیجئے سلائڈ پر بھی کہ بلو دا اسٹینڈرڈ آپ کو نظر آ رہا ہے 10 روپیز پر یونٹ, اس کو آپ اسٹینڈرڈ کو 80% سے بلو تک لے کر گئے ہوئے ہیں, اور اگر 80% سے 100% کے درمیان میں کام کیا ہوا ہے تو 12 روپیز پر یونٹ, اور اگر 100% سے زیادہ ہو جاتا ہے اس کی ایفیشنسی کا ریٹ تو آپ پے کر رہے ہیں اس کو 15 روپیز پر یونٹ کے حساب سے. تو یہاں پر ہم نے ڈفرینٹ ریٹس پائے بلو, ایٹ پار اینڈ ابو کے لیے. آئیے اب ہم ایک کوشچن بھی سالو کر لیتے ہیں جس سے کہ ہمیں اس کی پریکٹس ہو جائے گی اور تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی اس پلان کو سمجھنے کے لیے. آئیے دوبارہ سے سلائڈ کی طرف. کوشچن ہے جی کہ اے بی سی 3 ورکرز ہیں, اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ جو ہے وہ 40 یونٹس ہیں اور پیس ریٹ 10 روپیز پر یونٹ ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر اے نے 25 یونٹس پروڈیوس کیے, بی نے 35 یونٹس پروڈیوس کیے اور سی نے 45 یونٹس پروڈیوس کیے تو ٹیلر کے تحت اور میرک کے تحت ان کے ویج ریٹس کیا ہوں گے. اب دیکھیے اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ ہماری 40 یونٹس ہے, لہذا اے اور بی دونوں بلو اسٹینڈرڈ ہیں اور سی جو ہے وہ ابو دا اسٹینڈرڈ چلا گیا. ٹیلر کے مطابق جو بلو اسٹینڈرڈ ہے اس کو کم ریٹ ملے گا, لہذا اے کو بھی 10 روپیز پر یونٹ کے حساب سے ہم پے کر رہے ہیں اور بی کو بھی 10 روپیز پر یونٹ کے حساب سے پے کر رہے ہیں. البتہ سی کو ٹیلر کے تحت ہم 12 روپیز پر یونٹ کے حساب سے پے کر رہے ہیں. تو اے کا جو ایک دن کی ویجز کا ٹوٹل بنتا ہے وہ ہے 250 روپیز اور بی ارن کر رہا ہے 350 روپیز 10 روپیز کے حساب سے ٹیلر پلان کے تحت, اور سی ارن کر رہا ہے 540 روپیز 12 روپیز پر یونٹ کے حساب سے, کیونکہ یہ اسٹینڈرڈ سے زائد چلا گیا. اب اسی چیز کو میرک کے تحت دیکھتے ہیں. میرک میں ہم نے دیکھا تھا کہ 80% سے بلو جانے پر ریٹ کم ہوگا, 80 اور 100 کے درمیان رہنے پر ریٹ اس سے زائد, اور ابو 100% جانے پر ریٹ سب سے زائد. وہی چیز آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں. 25 یونٹس بنانے کا مطلب کہ اس نے بلو 80% اپنی پروڈکشن آؤٹ پٹ یونٹس رکھے. اب وہ کوالیفائی کرتا ہے 10 روپیز پر یونٹ پر, لہذا اس کو 10 روپیز پر یونٹ کے حساب سے آپ نے 250 روپیز کی ویجز پے کی ہیں, جبکہ بی نے چونکہ 80 اور 100% کے درمیان آؤٹ پٹ دی تھی لہذا اس کو آپ اب 12 روپیز کے حساب سے پے کر رہے ہیں اور اس کی ویجز بن گئی 420 روپیز. اور سی جو کہ 100% سے بھی زائد چلا گیا اس کو 15 روپیز کے حساب سے دے رہے ہیں 675. تو یوں آپ نے دیکھا کہ ڈفرینشیل پیس ریٹ پلان کس طرح سے ورکرز کو اٹریکٹ کرتا ہے. اب ورکر لازماً اسٹینڈرڈ سے زائد کام کرنا چاہے گا تاکہ وہ زیادہ ویجز حاصل کر سکے. آپ کو میں نے ٹائم بیسڈ پلانس اور پیس ریٹ پلانس بتا دیے. یہ تو تھا جی بونس کا ایریا. اب ہم ایک اور بات کریں گے لیبر کاسٹنگ کے ہی ریفرنس میں, جس میں کہ امپلائر بعض اوقات کچھ انسینٹیوز کی اکاؤنٹنگ کر رہا ہوتا ہے یا کچھ کانٹریبیوشنز کی اکاؤنٹنگ کر رہا ہوتا ہے. وہ کیسے کریں گے؟ امپلائر اپنے امپلائی کے لیے
کچھ مزید انسینٹو بھی رکھتا ہے, جس میں کہ کانٹریبیوشنز ہوتی ہیں امپلائر کی پاکٹ سے کسی ڈپارٹمنٹ کو, جس ڈپارٹمنٹ نے اس امپلائی کو بینیفٹ دینا ہوتا ہے. دیکھیے, ایک تو امپلائر نے امپلائی کو تنخواہ دی, اوکے, اوور ٹائم پریمیم دیا, پچھلے لیکچر سے ریفرنسز لے رہا ہوں, اوکے, بونس دیا, اوکے, کمیشن دی, اوکے, شفٹ الاؤنس دیا, اوکے, یہ سارا کچھ اس کی گراس پے کا حصہ بن گیا. اس میں سے ڈیڈکشنز کی اور ٹیک ہوم پے ہو گئی جی امپلائی کی. اب امپلائر اپنے امپلائی کے بینیفٹ کی خاطر کچھ ڈپارٹمنٹس کو اپنے پلے سے دے رہا ہوتا ہے. اب وہ جو اپنے پلے سے دے رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کنٹریبیوشنز فار دا امپلائی بائی دا امپلائر. اب وہ مختلف کنٹریبیوشنز ہو سکتی ہیں. وہ پروویڈنٹ فنڈ کی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہیں, وہ گروپ انشورنس کے لیے کنٹریبیوشن امپلائر کی طرف سے ہو سکتی ہے, اور وہ ای او بی آئی امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ وغیرہ کی کنٹریبیوشنز بھی ہو سکتی ہیں. یہ تمام کنٹریبیوشنز امپلائر کی طرف سے ایک ڈپارٹمنٹ کو پے کی جاتی ہیں کہ جی میرے امپلائی کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے ڈفرینٹ لیولز پر. جیسے گروپ انشورنس ہے, پورے گروپ کی انشورنس ہو گئی, خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ یا ڈیتھ کی صورت میں اس امپلائی کو وہ انشورنس کمپنی پے کرے گی. اس امپلائی کے پسماندگان کو, یا ایکسیڈنٹ کی صورت میں اس امپلائی کو وہ انشورنس کمپنی پے کر رہی ہوگی. اب یہ ایک بینیفٹ ہے, اس کے لیے کنٹریبیوٹ امپلائی نے نہیں کیا, امپلائر نے کیا, یا امپلائی نے ڈیڈکشن کروا لی کچھ تھوڑی سی, اور کچھ امپلائر نے پیسے ڈال کر گروپ انشورنس کو پے کر دیا. اس کی اکاؤنٹنگ کس طرح کرنی ہے؟ آپ آئیے جس سلائڈ پر اس کی انٹری دیکھیے. میں یہاں پر آپ کو تھوڑا سا کتابوں سے ہٹ کر, کیونکہ کتابیں اگر آپ کو ریفر کر رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے اس طرح آپ کنفیوز بھی ہو جائیں, لیکن میں آپ کو جسٹیفائی کروں گا کہ یہ انٹریز میں نے دو حصوں میں کیوں ڈیوائڈ کی. کتابوں میں ایک انٹری آپ کو نظر آتی ہے, میرے نزدیک وہ اسٹوڈنٹ کو کنفیوز کر دیتی ہے. ابھی میں نے آپ کو جو بات کی ہے وہ ہے امپلائی کے بینیفٹ کی خاطر امپلائر کی طرف سے کنٹریبیوشن کی. آپ پہلی انٹری دیکھیے جو میں کر رہا ہوں. امپلائی کے بینیفٹ کو آپ ڈیبٹ کریں اور کریڈٹ کریں ان ہیڈز کو جن ہیڈز میں آپ نے پے کرنا ہے, یعنی کہ جو آپ کی الٹیمیٹلی لائبلٹی بن رہی ہیں. اب دیکھیے امپلائی بینیفٹ کو میں نے کیوں ڈیبٹ کیا, کیونکہ بہرحال ایکسپینس تو ہے. سوشل سیکورٹی, پروویڈنٹ فنڈ یا ای او بی آئی کی کنٹریبیوشن یہ کریڈٹ کیوں کی, کیونکہ ان ڈپارٹمنٹس کو بزنس اینٹیٹی نے پے کرنا ہے. آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پے رول کی انٹری بھی جب پاس کی تھی تو پے رول ایکسپینس کو پہلے ڈیبٹ کیا تھا, اور پھر اس کے بعد جو ہماری لائبلٹیز تھیں ان لائبلٹیز کو کریڈٹ کیا تھا, جس میں ڈیڈکشنز ہماری لائبلٹی بنی تھی ٹورڈز دا ڈپارٹمنٹس, انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ, گروپ انشورنس وغیرہ, اور ایکروڈ پے رول ہماری لائبلٹی بنی تھی پیبل ٹو دا امپلائی. اسی وزن پر میں بات کروں گا اس ریفرنس میں, اس لیے تاکہ آپ کے ذہن میں کچھ پرابلم کریٹ نہ ہو. اسی وزن پر آپ آئیں اب کنٹریبیوشن کی طرف, کہ کنٹریبیوشن امپلائر دے رہا ہے کچھ ڈپارٹمنٹس کو, یا دینی ہے کچھ ڈپارٹمنٹس کو, لائبلٹی تو بنتی ہے, لہذا لائبلٹی کو کریڈٹ کریں. یو نو ویری ویل کہ جو بھی لائبلٹی ہوتی ہے اس کو کریڈٹ کیا جاتا ہے جب وہ کریٹ ہوتی ہے. اب سوشل سیکورٹی کو پیبل ہے, گروپ انشورنس کو پیبل ہے, ای او بی آئی کو پیبل ہے, یہ ڈپارٹمنٹس جو ہیں کریڈٹ ہو جائیں گے کیونکہ ان کو پیبل ہے اماؤنٹ. اور ڈیبٹ ہم کہہ رہے ہیں جی امپلائی کا بینیفٹ جو ہے وہ ڈیبٹ کریں, ایک اکاؤنٹ ہم نے اوپن کیا. اب اگین اسی پرابلم کو فیس کر رہے ہیں آپ جو کہ آپ نے پے رول ایکسپینس کو ڈیبٹ کرتے وقت پرابلم فیس کی تھی, اینڈ دیٹ واز کہ بھائی پے رول ایکسپینس کو کہاں پر شو کروں, پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں
should it be shown in the cost of goods sold or should it be shown in the operating expenses, admin یا selling؟ تو اس کے لیے آپ نے کیا کیا تھا کہ آپ نے پھر پے رول کو ڈسٹریبیوٹ کیا تھا اس سے ریلیونٹ ہیڈس میں. وہی کام اب آپ نے کرنا کہ امپلائی بینیفٹ کو جو میں ڈیبٹ کروا رہا ہوں یہ ٹیمپرریلی ڈیبٹ کروا رہا ہوں, جسٹ لائک دا پے رول ایکسپینس. اس طرح سے امپلائی بینیفٹ کو ایکسپینس کے طور پر آپ نے ڈیبٹ کیا. ناؤ یو ہیو ٹو ڈسٹریبیوٹ دس امپلائی بینیفٹ ایکسپینس among the relevant heads یا functions of expenses. اب وہ جو relevant functions of expenses ہیں وہ کیا ہیں؟ یہاں پر اگین آپ دیکھیے کہ یہ بینیفٹس آپ کن ورکرز کو دے رہے ہیں؟ ڈائریکٹ ورکر یا ڈائریکٹ لیبر فورس, انڈائریکٹ لیبر فورس, ایڈمنسٹریٹو اینڈ سیلنگ فورس. چونکہ یہ بینیفٹ ہے لہذا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ یہ جو ورکرز ہیں ان کے بینیفٹس کو ہم فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ میں ڈیبٹ کریں گے, اور ایڈمن اور سیلنگ فورس پر تو بحث ہی کوئی نہیں ہے, وہ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس اور سیلنگ ایکسپینس میں جائیں گے. بحث وہی ہے جس میں ہم نے ڈائریکٹ لیبر اور انڈائریکٹ لیبر کو بینیفٹ دیتے وقت دیکھا تھا کہ ڈائریکٹ لیبر کے بینیفٹس ایف ایچ کاسٹ کو ڈیبٹ ہو رہے ہیں. اس پر میں کچھ بات پہلے چونکہ کر چکا ہوں اس لیے میں ریپیٹ نہیں کرتا. ہم جتنے بھی بینیفٹس اپنی ڈائریکٹ لیبر فورس کو پے کر رہے ہوں گے وہ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو ہی ڈیبٹ کیے جائیں گے. لہذا یہاں پر جو امپلائی بینیفٹس ہیں آپ سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں اس انٹری کو کہ امپلائی بینیفٹس کو اب آپ کریڈٹ کر رہے ہیں 10,000 روپیز سے, اور آپ نے جو ایک ویٹیج بنایا ہوا ہے کہ ڈائریکٹ لیبر اور انڈائریکٹ لیبر کا ویٹ اس کے اندر 60% ہے, لہذا فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو 6,000 روپیز سے ڈیبٹ کیا. ایڈمنسٹریٹو جو اسٹاف تھا اس کا ویٹ 25% ہے, لہذا اس 10,000 کا 25% 2,500 آپ نے ایڈمن کو ڈیبٹ کیا, اور 15% سیلنگ ایکسپینس کو آپ نے چارج کیا 1,500 روپے کے ساتھ. انٹری دوبارہ دیکھ لیجئے اور اب ان دونوں انٹریز کو آپ سائملٹینیسلی دیکھیے. انٹری نمبر 1 میں آپ بینیفٹس کو ایکسپینس کے طور پر ڈیبٹ کر رہے ہیں اور ڈپارٹمنٹس کو جو کنٹریبیوشنز دینی ہے ان کو آپ لائبلٹی کے طور پر کریڈٹ کر رہے ہیں. آپ کی سوشل سیکورٹی, پروویڈنٹ فنڈ اور ای او بی آئی یہ لائبلٹیز ہیں 3,000 5,000 اور 2,000 ریسپیکٹولی اماؤنٹ کے ساتھ. یہ لائبلٹیز پیبل ہیں, لائبلٹیز پے ہو جائیں گے. وی آر کنسرنڈ اباؤٹ دا ڈسٹریبیوشن آف دا ایکسپینس اینڈ وچ از 10,000. اس ایکسپینس کو جو امپلائی بینیفٹ کے نام سے آپ نے 10,000 کے ساتھ ڈیبٹ کیا تھا اب آپ اس کو کریڈٹ کر کے تو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں فیکٹری اوور ہیڈ کنٹرول میں. یاد رکھیے فیکٹری اوور ہیڈ کنٹرول میں ڈائریکٹ لیبر فورس کا بینیفٹ اینڈ انڈائریکٹ لیبر فورس کا بینیفٹ دونوں آئیں گے, اور ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس اینڈ سیلنگ ایکسپینس. لیں جی یہ تو بات چیت تھی آپ کی بونس پلان سے متعلق اور امپلائی کی کنٹریبیوشن سے متعلق. ہمارا پے رول تقریباً ختم ہو چکا, لیبر کا چیپٹر تقریباً ختم ہو چکا. 2 باتیں چھوٹی چھوٹی سی ہیں جو کہ ہم نے اس میں کرنی ہے. انشاءاللہ تعالی جو نیکسٹ لیکچر ہوگا میرا بنیادی طور پر وہ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کا لیکچر ہوگا, لیکن اس میں آغاز میں آپ کو پے رول سے متعلق یا لیبر سے متعلق 2 باتیں ضرور کروں گا, اور وہ ریشوز سے متعلق باتیں. ایک تو ہم نے امپلائیز ٹرن اوور ریشو کیلکولیٹ کرنا سیکھنا ہے, ابھی انالیسز ہے نا امپلائیز ٹرن اوور ریشو, اور دوسرا امپلائیز ایفیشنسی ریشو کہ ان کی ایفیشنسی کو کس طرح سے ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. 2 چھوٹے چھوٹے فارمولا ہیں, اس کی چونکہ پریکٹس بھی کرانا ہے اس لیے میں ابھی سمپل فارمولا آپ کو بتا کر تو آپ کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا. آپ کہیں گے سر نے جب بھی لیکچر ختم کرنا ہوتا ہے تو کوئی ایک شرلی چھوڑ جاتے ہیں اور ہمیں ڈسٹرب کر دیتے ہیں. بھائی بعد میں آ کے آپ کو پھر ریلیکس بھی تو کر دیتا ہوں, تو اس لیے آج میں شرلی ہی نہیں چھوڑ رہا کوئی. آج سمپل میں آپ کو ریلیکس کرتا ہوں, جتنا پڑھایا اسی کو پریکٹس کرو.
اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں پہلے پے رول سے متعلق 2 ریشوز ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ہم پھر فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ سے متعلق کچھ پڑھیں گے. اوکے جی, کافی ہے, ڈائجسٹ ہو جائے گا یقیناً. اوکے, تھینک یو ویری مچ. ٹل نیکسٹ لیکچر, اللہ حافظ.